احناف جو ہیں وہ میں نے بتایا 6 تکبیریں کہتے ہیں، اور سنن ابی داؤد سے میں نے حدیث بیان کی ہے 1151 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات سے پہلے 7 تکبیرات پہلی رکعت میں کہتے ہیں، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کے رات سے پہلے کہتے ہیں. یعنی 2 رکعت عید کی نماز ہوگی. اس کا طریقہ بھی سن لیں. 2 رکعت نماز ہوگی، کوئی اقامت نہیں ہوگی، کوئی اذان نہیں ہوگی، ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کر آپ اس نماز کو شروع کریں گے. اور پہلی رکعت کے اندر سورۃ الاعلیٰ پڑھنا اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا سنت ہے. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، مشکات میں 840، اور صحیح مسلم میں یہ ایک اور حدیث ہے مشکات میں 841. وہ 840 تھی، مشکات میں یہ 841 ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں سورہ قاف پارہ نمبر جو 26 میں ہے اور سورۃ القمر پارہ نمبر 27 میں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے. اور جمعے میں تو ہمیشہ ہی سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ ہے، اور اس طریقے سے عیدین کی نمازوں میں بھی ایکویلنٹ موجود ہے. تو 2 رکعت نماز ہوگی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے جائیں گے، ثنا پڑھی جائے گی، ثنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہی جائے گی اور ہاتھ دونوں دوبارہ سے باندھ لیے جائیں گے. حنفی چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی چھوڑ بھی دے خیر ہے، ہمارے نزدیک تو چھوڑنا باندھنا دونوں ہی ثابت ہے. ہم تو مطلقاً بھی چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں. تو جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے وہ چھوڑ دیا کرے، جو باندھ کے پڑھ رہے وہ باندھ لیا کرے، دونوں کام کیے جا سکتے ہیں. پھر دوسری تکبیر کے بعد بھی اللہ اکبر، اور اس میں امام کو چاہیے اتنا لمبا اللہ اکبر نہ کہ وہ اتنا لمبا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. ان کی نماز اگر پہلی والی تکبیر تھی نا نماز شروع، وہ تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تو مختصر اللہ اکبر پہلے والا ہونا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اتنا لمبا کہتے ہو پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ مان لیتے. تو پہلا اللہ اکبر تو ضرور چھوٹا کہا کریں تاکہ نماز شروع ہو جائے. بیچ والے آگے پیچھے بھی ہو جائے نماز ہو جائے گی، لیکن پہلے والا اگر امام سے پہلے ہو گیا نماز شروع ہی نہیں ہوگی. تو اللہ اکبر کہہ کے دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے. اس طرح 7 تکبیریں. اس کے بعد امام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورہ الاعلیٰ پڑھے گا، اس کے بعد رکوع میں چلا جائے گا، اور پھر اسی طریقے سے نارمل نماز. پھر دوسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہوگا تو کھڑا ہو کے سورہ فاتحہ کی قرات نہیں شروع کرے گا، بلکہ پہلے 5 تکبیرات وہ کہے گا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ، اور پھر بسم اللہ کہہ کے سورۃ الفاتحہ اور پھر ساتھ سورۃ الغاشیہ پڑھے گا. یا سورہ قاف اور سورۃ القمر بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں الحمدللہ. یہ نماز عیدین کا طریقہ ہے. اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے لیے یہ طریقہ ہے. حیران کن بات آپ کو بتاؤں، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، جب آل امیہ نے حضرت عثمان کے دور کے اندر، یہ آپ کو پتہ ہے تکبیرات کی سنت چھوڑ دی تھی، وہ صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے باقی آہستہ. یہ تو حضرت علی نے دوبارہ سنت جاری کی. بخاری مسلم میں آتا ہے جنگ جمل کے بعد جب بصرہ کلیئر کروایا تو نماز پڑھائی مولا علی نے وہاں پر، تو عمران بن حسین نے تابعی کا ہاتھ پکڑ کے کہا مجھے علی نے وہ نماز پڑھائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا کرتے تھے. آپ ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے اور رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے تھے. یہ حضرت عثمان کے گورنروں نے ختم کر دی تھی یہ سنت، تو یہ زندہ کی حضرت علی نے اپنے دور کے اندر. اور پھر آل امیہ ضد میں جب یہ کام کرتے تھے، بخاری مسلم میں آتے ہیں حضرت ابو ہریرہ پھر کہتے تھے اللہ کی قسم آل امیہ کے لوگوں کو، میں تم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں. میں نے وفات تک آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ لمن حمیدہ، ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے سوائے رکوع سے اٹھتے وقت وہ سمی اللہ لمن حمیدہ. اور اس میں الفاظ ہیں وہ اپنی وفات تک اس طرح نماز پڑھتے تھے. یہی حضرت ابو ہریرہ جو وفات تک حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں، ان سے صحیح سند کے ساتھ، اور سند بھی گولڈن چین ہے. الموطا امام مالک کے اندر حدیث کی پہلی کتاب روئرز پہ گولڈن چین ہے. حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے امام نافع نے پڑھی ہے. نافع عبداللہ بن عمر کا شاگرد ہے اور امام ہے، اور نافع سے امام مالک نے بیان کیا. سند کی ضرورت ہی نہیں پرکھنے کی، کوئی صحیح ضعیف والا چکر ہی نہیں ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے سنا، اور نافع کہتا ہے کہ میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے عید کی نماز پڑھی تو انہوں نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیرات کہیں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیرات. گولڈن چین الموطا امام مالک میں. امام ابو ہریرہ، یہ امام حنیفہ یا امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام شافعی یا امام مالک اور امام بخاری امام مسلم نہیں، امام ابو ہریرہ. اور آج بھی ان دونوں استاد شاگردوں کی قبریں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں. بقیہ غرقد میں
امام نافع کی جو قبر ہے نا اس کے بالکل پیچھے جو ہے امام مالک کی قبر ہے. دونوں قبریں ساتھ ساتھ ہیں, استاد شاگرد. اور امام مالک کے استاد ہیں امام نافع اور امام مالک کی قبریں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں بالکل بقیہ غرقت میں. اور امام نافع شاگرد ہیں عبداللہ ابن عمر کے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے عید کی. الموطا امام مالک میں عید کی نماز کا چیپٹر کھول لیں اور دیکھ لیں کہ یہ 12 تکبیرات ہی ہیں. پوری دنیا کے اندر 12 تکبیرات ہیں سوائے حنفیوں کے. تو میں کہتا ہوں چلو یہ 6 بھی ہیں, ان کے ساتھ پڑھیں تو آپ 6 کے ساتھ بھی شکر کریں. انہوں نے رفع دین تو کسی بہانے کیتا ہے یار, ضد چھڑی اپنی, تھوڑا انہوں نے بھی رحم کھاؤ تو پڑھ لیا کریں, کیونکہ سنت ہی ہے, ظاہر ہے کہ فرائض نہیں ہے. بیسک سٹرکچر جو ہے نماز کی وہی ہے.